قرآن کہتا ہے دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے، تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ممکن ہے جس گھڑی تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو، تو کبھی ہمت نہ ہارنا، اور اسی توکل سے تو تم اپنے رب سے مانگو، دیکھنا وہ بند دروازوں سے تم تک معجزات پہنچائے گا۔ اللہ تمہاری زبان کو تب مانگنے کی ہمت دیتا ہے جب وہ تمہاری دعائیں ان پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانی ماز اٹھا کے خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا، جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو سجدہ بڑھانا، جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ ان کے بوجھ تلے خود کو نڈال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بدوا ہی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں؟ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجئے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، جب تمہارے پاس ایک قرآن پاک اور جانی ماز ہے تو تمہیں رونے اور باتیں شیئر کرنے کے لیے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، یہ آزمائش ایک دن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اپنے بندوں میں سے جیسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو جب ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی ہو آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے، اس لیے پچھتاوا کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کی محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے میں شرری ہو تو لفظ اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گی اس چیز کے تمہارے پاس فراہمی ہو جائے گی،
फिर वो लफ्ज शिल्ली हो, दौलत हो, इज्जत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, खाना हो या आसानियाँ हो, इस असूल को अपनी जिंदगी का लाजमी जज्ब बना लें। ये ज़ख़ीरा आपकी आखिरत बना देगा और दुनिया में भी बहुत राहत व सुकून देगा। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये मेरी दुआ है कि कभी किसी मासूम औरत के ख्वाब किसी कमज़ोर मर्द के मोहताज ना हो और किसी सच्चे मर्द की जज्बात किसी चालबाज औरत की चालाकियों की नज़र ना हो। आमीन या रहमतुल लिल आलमीन। बस ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।